सब घर वाले मरी के पहाड़ी इलाके एक तकरीब में गए हुए थे। फाइनल एग्जाम की वजह से अनाया ना जा सकी। इधर आधी रात उसकी तबीयत बहुत खराब हुई तो कुछ जिस्मानी निशानात देखकर वो घबरा गई। उसके रोने की आवाज सुनकर जैद कमरे में आया। उसे दर्द से बेहाल देखकर वो फौरन अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने मुआयने के बाद जैद से कहा, मिस्टर जैद, जितनी जल्दी हो सके इनकी शादी कर दें। इनकी इस कैफियत का एक ही इलाज है, इन्हें शौहर की जरूरत है। जैद ने उसे अपने घर ले जाकर खामोशी से निकाह पढ़ा लिया, मगर वो रोते हुए बोली, चचा जान, अगर बाबा जान को पता चल गया वो मुझे घर से निकाल देंगे। मेरा ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, मगर उस वक्त उसके दर्द को दूर करने का एक ही रास्ता था। जैद ने उसे करीब करते हुए मोहब्बत से कहा। उसी दौरान मिस्टर शहरियार की फोन की घंटी बजी। फोन के दूसरी तरफ एक औरत की पुरअसरार आवाज उभरी। शहरियार कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, जी मैं शहरियार, अनाया का चचा हूं। बताइए आप कौन हैं और क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? उन्हें हैरानी हो रही थी। मिस्टर शहरियार, अनाया की अचानक हालत बहुत खराब हो गई है और वो चकरा कर गिर गई हैं। काफी देर से बेहोश है, होश में नहीं आ रही। मेरे ख्याल में उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम है। आप जल्दी से आकर उन्हें ले जाएं, वरना मजीद कोई मसला हो सकता है। मैं अनाया की प्रिंसिपल बात कर रही हूं। यह कहकर कॉल बंद हो गई। शहरियार फौरन फिक्रमंद हो गए। जैद बेटा, जल्दी चलो, हमें अनाया के कॉलेज पहुंचना है। उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसकी प्रिंसिपल की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि वो चकरा कर गिर गई हैं, काफी देर से बेहोश है। जैद, जो उस वक्त अपने स्टडी रूम में कंप्यूटर पर काम कर रहा था, बाप की आवाज सुनकर चौंक कर खड़ा हो गया। क्या मतलब? उसे क्या हुआ है? वो जल्दी से खड़ा हुआ और शहरियार की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। मुझे तो उसके कॉलेज पहुंचकर ही पता चलेगा, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो मेरे साथ चलो। पता नहीं उस मासूम बच्ची को क्या हो गया है। शहरियार भी बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। जी बाबा, चलते हैं। जैद शहरियार के पीछे पीछे दौड़ता हुआ गया। उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगे थे। बस वो ठीक तो होगी ना? वो ड्राइविंग करते हुए अपने वालिद की तरफ देख रहा था। शहरियार ने कुछ देर उसकी तरफ देखा और कहा, मालूम नहीं बेटा, खुदा खैर करे। बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? उसके लिए परेशान होने वाले हम हैं ना। शहरियार ने उसकी बेचारी देखकर कहा तो वो खामोश हो गया। जी बाबा, वैसे ही घर का फर्द है ना, इसलिए फिक्र हो रही है। वो अपनी बात छुपाते हुए गाड़ी तेज करके अनाया के कॉलेज की तरफ मुड़ गया। कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा खुल गया। वो जल्दी से बाहर निकला। शहरियार ने उसे ताकीद की थी कि वो जल्दी से अनाया को गाड़ी में ले आए और वो उसे अस्पताल ले जाएंगे। उसे असातिज़ा ने एक बेड पर लिटा रखा था, लेकिन वो बारहा कोशिश के बावजूद होश में नहीं आ रही थी। जैद ने जैसे ही उसे देखा, वो पहले से कहीं ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसकी हालत देखकर उसका दिल बेचैन हो गया। वो जल्दी से उसे उठाकर गाड़ी की तरफ ले गया। शहरियार उनके पीछे पीछे थे। क्या हो गया बेटी? अनाया बेटी, आंखें खोलो। देखो, मैं तुम्हारा चचा जान बोल रहा हूं। देखो तो, मैं तुम्हारे पास आया हूं। वो उसके चेहरे पर हल्की सी थपथपी देते हुए पीछे की सीट पर बैठे थे, बार बार होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। जैद को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों में ताकत नहीं रही। वो तेजी से गाड़ी चलाता हुआ अस्पताल पहुंचा और एक बार फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर इमरजेंसी रूम में ले गया। हालांकि स्ट्रेचर उसके सामने रखी हुई थी, लेकिन उसने उसे उस स्ट्रेचर पर नहीं डाला। शहरियार और जैद को देखते ही डॉक्टर फौरन उनके पास आए, क्योंकि वो उन्हें जानते थे। डॉक्टर ने जल्दी से उस मरीज को बिस्तर पर लिटाया। डॉक्टर साहब, जल्दी से चेक करें,
इसे क्या हो गया है? 3 घंटे से ये बेहोश है और अब तक होश में नहीं आई। सब ठीक तो है ना? जैद ने बेचैनी से डॉक्टर से कहा। यहां एक लेडी डॉक्टर और एक मेल डॉक्टर थे। उन दोनों ने उन्हें बाहर भेजा और चेकअप शुरू कर दिया। देखें मिस्टर जैद, आप बाहर बैठ जाएं। हमें आराम से इनका चेकअप करने दें, तभी हम कुछ बता सकेंगे। मेल डॉक्टर ने जैद के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। जैद ने अपने वालिद की तरफ देखा। शहरयार ने भी बाहर आने का इशारा किया तो वो बाहर चला गया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शहरयार उसकी हर हरकत पर नजरें रखे हुए थे। उन्हें हैरानी हो रही थी कि आखिर जैद इसकी हालत पर इतना परेशान क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ शहरयार खुद भी बहुत परेशान थे। न जाने उनकी भतीजी को क्या हो गया था। अचानक बैठे बैठे ये कैसे बेहोश हो गई कि होश ही नहीं आ रही थी। बाबा फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। जैद ने अपने आप पर काबू पाते हुए शहरयार को तसल्ली दी। उस वक्त तक सना बेगम भी वहां आ चुकी थी। सना बेगम जैद की वालदा और शहरयार की अहलिया थी और अनाया उनके लिए अपनी बेटी जैसी थी। या अल्लाह खैर, शहरयार साहब क्या हो गया है? ये मासूम बच्ची तो सुबह बिल्कुल ठीक थी, कॉलेज गई थी और बिल्कुल ठीक थी। अचानक ये क्या हो गया है इसे? खुदा खैर करे मेरी बच्ची को। न जाने किसकी नजर लग गई। वो बेचैनी से उनकी तरफ देखते हुए बोली। उनकी आंखें नम थी। अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। जैद खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई गलत शुबा पैदा हो। तभी दोनों डॉक्टर बाहर निकले। उन दोनों के चेहरों पर अजीब सा तासुर था। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी बच्ची की तबीयत कैसी है? सना बेगम ने लेडी डॉक्टर को देखते ही जल्दी से उसकी तरफ बढ़कर पूछा। आप मिसेस शहरयार हैं? आप आइए मेरे साथ, और आप लोग फिक्र ना करें, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप जरा मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेडी डॉक्टर सना बेगम को अपने साथ लेकर अपने ऑफिस की तरफ चल दी, जहां मेल डॉक्टर ने शहरयार साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हमने चेकअप किया है, बज़ाहिर तो वो बिल्कुल ठीक लग रही हैं और हमने उनके कुछ टेस्ट भी करवाए हैं। अभी रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद ही कुछ हतमी तौर पर बताया जा सकता है। बाकी डॉक्टर हिना ने कुछ नोट किया होगा तो वो आपकी अहलिया को बता देंगी। फिक्र की कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करेंगे। ये कहते हुए डॉक्टर आगे बढ़ गए। जैद और शहरयार दोनों एक दूसरे को देखते रहे। खुदा खैर करे, ना जाने ये मासूम बच्ची को क्या हो गया है। अब मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा अगर उनकी बेटी को कुछ हो गया तो? पहली बार शहरयार कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद होकर बोले, क्योंकि डॉक्टर हिना जिस तेजी से सना बेगम को अपने ऑफिस में ले गई थी वो कोई मामूली बात नहीं लग रही थी। बाबा, बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, जैद ने अपने वालिद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने आप को मजबूत किया हुआ था। डॉक्टर के ऑफिस में डॉक्टर हिना ने सना बेगम से कहा, अभी रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स के बाद ही आपको हतमी तौर पर कोई बात बता सकूंगी, लेकिन फिलहाल जो बात मुझे लगी वो मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती। और मैं जानती हूं यह बच्ची इनमैरिड है, अभी मासूम बच्ची है, 19 साल इसकी उम्र है और बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन जब मैंने इसका चेकअप किया तो मुझे कुछ मालूम हुआ है। आप गौर से सुनिएगा, आप अपने आप को संभाल कर सुनिएगा, आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। यह बच्ची, जहां तक मेरा तजुर्बा है, मुझे प्रेग्नेंट लगती है। डॉक्टर हिना ने राजदारी से सना बेगम के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। वो उनकी पुरानी डॉक्टर थी, उन्हें खानदानी डॉक्टर कहा जाता था। अरे नहीं डॉक्टर साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? वो तो मेरी मासूम सी बच्ची है, वैसी वो बिल्कुल नहीं है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सना बेगम उसकी बात पर चौंक कर बोल उठी।
ان کے لیے یہ بات یقین کرنا ناممکن تھی۔ دیکھیے، میں جانتی ہوں آپ کے دونوں بچے بہت سمجھدار ہیں اور شریف ہیں، لیکن دیکھیے، انایا کالج پڑھتی ہے اور روز نئے لوگوں سے ملتی ہے۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سراسر اس کی ہی غلطی ہے یا آپ کے گھر میں سے اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے۔ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں بس آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد، اس کے کالج سے پتہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دوستی کسی سے ہو اور پھر کسی نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا ہو۔ اس طرح ہم معصوم بچی پر الزام تو نہیں لگا سکتے۔ آپ کے بیٹے کو بھی میں جانتی ہوں، کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے آپ کے بیٹے پر شک کیا جائے گا، لیکن وہ بہت شریف لڑکا ہے اور ویسے بھی وہ سارا دن آفس میں مشغول رہتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے وہ رات میں بھی آفس کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ کی بیٹی کے مجرم کوئی اور ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ابھی رپورٹس آنا باقی ہیں۔ حتمی بات تو رپورٹس آنے کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ ڈاکٹر ہینا ثنا بیگم کے جذبات کو سمجھ رہی تھی۔ وہ خود ایک بیٹی کی ماں تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انایا بالکل ان کی بیٹی جیسی ہے۔ وہ خود بھی پریشان ہو رہی تھی۔ اسی وقت ان کے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک نرس کچھ کاغذات لے کر آئی، جو اس کے ہاتھ میں تھما کر باہر چلی گئی۔ ڈاکٹر ہینا نے ایک نظر ان کاغذات پر ڈالی، پھر سامنے بیٹھی ثنا بیگم کو دیکھا اور اپنی اینک اتار کر نیچے رکھ دی۔ ثنا بیگم سکتے کی حالت میں بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور اپنی انگلیاں مل رہی تھی۔ آپ کو کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ کیا لکھا ہے رپورٹس میں؟ انہوں نے التجا بھری نظروں سے پوچھا۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ شاید وہ کہہ دیں کہ یہ سارا اندازہ غلط ثابت ہوا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیے مسز شہریار، میں جو بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اپنے دل کو مضبوط کر کے سنیے گا۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ آپ کی بچی واقعی پریگننٹ ہے۔ یہ بات مجھے بہت افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ جلدی سے جلدی اس کی شادی کر دی جائے۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کے لیے بہتر بھی یہی ہے، کیونکہ استقاط حمل بھی نہیں ہو سکتا۔ مدت زیادہ گزر چکی ہے اور میرے خیال میں کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ بچی بہت کمزور ہے۔ اسی دوران اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر ہینا سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی اور ثنا بیگم کو ایسا لگا جیسے ابھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ میں اس کے چچا کو کیا جواب دوں گی؟ اس بچی کی ذمہ داری تو مجھ پر تھی اور میں تو مکمل طور پر اس کا خیال رکھتی آ رہی ہوں۔ بچی بالکل ایسی نہیں ہے۔ وہ اب بھی بے یقینی کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہی تھی، ایک امید کہ شاید وہ کہہ دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے انہیں مطمئن کرنے کے بعد باہر بھیج دیا اور وہ ٹوٹے ہوئے قدموں سے ڈاکٹر کے روم سے باہر نکل گئی۔ کیا ہوا ثنا بیگم؟ کیا کہا ان لوگوں نے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ شہریار نے بیگم کو آتے دیکھا تو جلدی سے ان کے پاس پہنچے۔ ثنا بیگم ٹوٹے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی آ کر کوریڈور میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر ڈھیر ہو گئی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر شہریار تو کیا، زید بھی جلدی سے ان کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا امی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ دونوں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ثنا بیگم کوئی بات کرتی، پیچھے سے ایک نرس کی آواز آئی، آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے، اب آپ اپنے مریض سے مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر نرس چلی گئی اور وہ دونوں بھاگتے ہوئے انایا کے پاس پہنچے۔ اس کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ دوائیاں دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ اسے لے جا سکتے ہیں، لیکن ثنا بیگم اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ وہ وہیں کوریڈور میں کرسی پر بیٹھی سخت حالت میں سوچوں میں گم تھی۔ سب لوگ ہسپتال سے انایا کو لے کر گھر واپس آئے۔ وہ دونوں ابھی تک ثنا بیگم کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔
اور وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی عنایا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی، کن سوچوں میں گم تھی کہ انہیں عنایا کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ گھر پہنچے۔ عنایا کو ڈرائنگ روم میں صوفے پر بٹھا کر ملازم کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس اور بسکٹ منگوائے گئے۔ اسے کھلانے پلانے کے بعد اسے اس کے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، جبکہ اب وہ دونوں ثنا بیگم کے ساتھ پرسکون تھے۔ آخر ہوا کیا ہے امی جان؟ آپ کیوں کچھ بتا نہیں رہی؟ آخر ڈاکٹر ہنا آپ سے کیا بات کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد آپ بالکل خاموش ہو گئی؟ زید نے پہلی بار اپنی اماں سے پوچھا۔ ہسپتال سے یہاں تک آنے کا تمام راستہ وہ چپ رہی تھی۔ دوسری طرف شہریار بھی ثنا بیگم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، آخر ڈاکٹر نے ایسی کیا بات بتائی ہے کہ آپ اس قدر خاموش ہو گئی ہیں؟ ایک بار بھی بچی کی طرف آپ نے دیکھا نہیں۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ؟ آپ تو اس کی فکر کرتی نہیں تھکتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ شہریار نے پہلی بار پوچھا۔ کچھ دیر وہ ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر نم آنکھوں سے اپنے بیگ سے وہ کاغذ نکالا اور زید کی طرف بڑھا دیا۔ زید جو حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا بولا، آخر کیا ہے اس میں؟ آپ ہمیں کچھ بتاتی کیوں نہیں ہیں؟ دیکھ لو اس میں جو بھی ہے، میں کیا بتاؤں؟ کچھ بولنے کی میری اوقات نہیں رہی، میں تو بس نام کی ماں رہ گئی ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ اس کی ماں بن کر میں اسے ہر غم سے بچاتی آؤں، لیکن اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ زید نے کاغذ کھولا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا، شہریار نے جلدی سے وہ کاغذ چھین لیا اور دیکھتے ہی بھڑک اٹھے۔ کیا مذاق ہے یہ؟ لا حول ولا قوت! ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں تو پھر یہ رپورٹس کیا ہیں؟ اگر ہماری بچی ٹھیک ہوتی تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوتا؟ کیوں اس کے بارے میں یہ سب رپورٹ میں تھا؟ ثنا بیگم پھٹ پڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دروازے کے پیچھے کھڑی عنایا یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھی۔ کیا ہوا چچا جان؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایسا کیا ہوا ہے میری رپورٹ میں؟ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور کاغذ کو تھام لیا۔ اس نے کاغذ کھول کر دیکھا اور نیچے گرتی چلی گئی۔ زید جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے تھامنے کی، اس نے ہماری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں، ثنا بیگم بولی۔ تو عنایا نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ چچی جان ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں، خدا کے لیے میرا یقین کریں، وہ روتے ہوئے چلائی۔ اگر تمہارا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر یہ رپورٹس کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کے گھر میں پہلی بار خلفشار سا مچا۔ ثنا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شہریار اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے صوفے پر بیٹھے تھے۔ زید ناسمجھی کی حالت میں کبھی ان دونوں کو دیکھتا اور کبھی روتی بلکتی اس لڑکی کو دیکھتا جو اس وقت ذلت کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اگر یہ سب کچھ غلط ہے تو پھر تم بتاؤ سچ کیا ہے؟ ہماری نظروں میں دھول جھونک کر تم کس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی رہی ہو؟ بتاؤ، ہم تمہارے ماں باپ کو کیا جواب دیں گے؟ تم یہاں پڑھنے آئی تھی، کیا کام کر بیٹھی؟ ثنا بیگم غصے سے پوچھ رہی تھی۔ اسی وقت زید آگے بڑھا۔ امی کچھ نہ کہیں اسے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ سب کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری آئی تھی زید، اور ہماری ذمہ داری ہم نے کیسی نبھائی؟ سوال ہم پر اٹھیں گے۔ ہم نے تو اسے بیٹی کا درجہ دیا، سگی بیٹی سے بھی زیادہ جانا، اور دیکھو کیا نتیجہ نکلا۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے اس کے والدین کو؟ ثنا بیگم پھٹ پڑی، جبکہ شہریار صاحب اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے پریشان بیٹھے تھے۔ میں بتا رہا ہوں نا،
اس کا کوئی قصور نہیں ہے، سارے کا سارا قصور میرا ہے، یہ بچہ کسی اور کا نہیں میرا ہے۔ اب کی بار وہ بولا تو شہریار اور ثنا بیگم کے چونکنے کی باری تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم زید؟ شہریار چونک کر اٹھے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں بابا، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جو بھی قصور ہے وہ میرا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پڑھنے کے لیے آئی تھی اور آپ لوگوں نے اسے میرے پاس ٹیوشن کے لیے رکھا تھا۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے اسے اپنانے کا منصوبہ بنایا تھا، میں اس سے پیار کرنے لگا تھا۔ اس وقت جب آپ لوگ زرینہ خالہ کے بیٹے کی شادی پر گئے ہوئے تھے گاؤں میں، اس وقت اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں اسے لے کر ہسپتال گیا۔ تب ڈاکٹر سارا نے مجھے بتایا کہ ان کی شادی کر دینی بہتر ہوگی، کیونکہ انہیں کوئی ایسی بیماری تھی جس میں اگر فوری طور پر اس کی شادی نہ کی جاتی تو شاید یہ مر جاتی، اور آپ لوگ یہاں تھے نہیں، اور ویسے بھی مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میرے لیے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ میں نے اسی وقت اس سے نکاح کیا اور پھر تب سے یہ میری بیوی ہے۔ اور رہی بات اس بچے کی، تو ہاں، میں اس سے ازدواجی تعلق بھی قائم کر چکا ہوں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو روتی رہی اور مجھ سے یہی کہتی رہی کہ ایسا نہ کرے، گھر والوں کی مرضی کے ساتھ سب کچھ ہو، لیکن اس کی جان بچانا میرا فرض تھا۔ وہ پھٹ پڑا تھا، اس کی بات پر سب لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور جب اب اس کے والد ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ اور اتنا بڑا فیصلہ تم لوگوں نے اچانک اکیلے کیسے لے لیا؟ تمہیں شرم آنی چاہیے زید، تم نے ہمارے بھروسے کا خون کیا ہے۔ کیسے میں بات اپنے بھائی کو بتاؤں گا؟ ساری دنیا کے سامنے یہ لڑکی کنواری ہے، تم نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ اگر تم یہ بات مجھے بتا دیتے، تمہاری مدد ہی کر دیتا نا میں، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شہریار آپے سے باہر ہو رہے تھے اور تم نے بھی خاموشی سے اس کا ساتھ دیا۔ ان کی سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا، وہ بولتے چلے جا رہے تھے۔ بابا میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، اس میں انایا کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں سب قصور میرا ہے۔ یہ سب کچھ ثنا بیگم اور شہریار صاحب بے بسی سے اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے، اور تبھی زید نے بتانا شروع کیا، اور دم سادے بیٹھے اسے سن رہے تھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے جب اپنے کمرے میں آرام سے سوتے زید کے کانوں میں کسی لڑکی کی چیخ پڑی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، کچھ دیر معاملہ سمجھنے کے لیے وہ چیخوں کو غور سے سمجھتا رہا، پھر کچھ سمجھتے ہوئے جلدی سے اٹھا اور بنا جوتے پہنے باہر دوڑ لگا دی۔ وہ کمرے سے باہر آیا، ایک بار پھر رک کر اس نے اس آواز کو سنا۔ آواز واقعی میں وہیں سے آ رہی تھی جہاں سے اس کا گمان ہوا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھا اور انایا کے کمرے کے سامنے کھڑا ہوا۔ دروازہ مکمل بند تھا۔ انایا، دروازہ کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ انایا! وہ دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگا۔ انایا، دروازہ کھولو، تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک بار پھر چلایا۔ اب کی بار دروازہ بجانے میں اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ انایا، دروازہ کھولو، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اور انایا تھی کہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ 1 2 اور 3 کہنے کے بعد وہ دروازے پر دوبارہ دھکا لگا کر تیسری بار دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ٹھیک تو ہو نا؟ اچانک یہ رونے کی آواز کیسے آنے لگی تھی تمہارے کمرے سے؟ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب لوگ مری کے پہاڑی علاقے میں گئے ہوئے تھے۔
یہاں پر وہ اس وقت مکمل طور پر اکیلی تھی۔ تمام ملازمین بھی اپنے اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے جا چکے تھے، اور وہ شاید اسی لیے نہیں گئی تھی کیونکہ اس کے امتحانات چل رہے تھے، اور زید نے اسے جانے کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ ان دنوں وہی اس کا استاد تھا۔ وہ اسے گھر میں ٹیوشن دے رہا تھا۔ وہ کچھ مہینے پہلے آئی تھی، اس وجہ سے وہ پڑھائی میں اتنا زیادہ تیز نہیں تھی، اور زید چاہتا تھا کہ وہ ان امتحانات میں پہلی، دوسری یا تیسری پوزیشن میں سے ایک پوزیشن حاصل کر لے۔ اس کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ثنا بیگم اور شہریار صاحب مری چلے گئے کیونکہ وہاں پر عنایا کے ماموزاد بھائی کی شادی تھی۔ اسے بھی شادی سے زیادہ اپنی پڑھائی کی فکر تھی، اسی لیے وہ شادی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ایک مضمون کی تیاری کرنے میں مشغول تھی۔ 10 بجے اس نے ٹیوشن دے کر کمرے جا کر پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور پھر خود اپنے کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہی اس کی آنکھ شور سے کھلی، اور وہ بھاگتا ہوا یہاں آیا تھا، اور وہاں اس کی کتابیں بستر پر بکھری پڑی تھی، اور وہ بیٹھی ایک طرف اپنا پیٹ پکڑے زور زور سے رو رہی تھی۔ اس کی طرف بڑھا، اس نے ہاتھ لگاتے ہوئے اس کی طبیعت چیک کرنی چاہی، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر کیوں وہ ایسے رو رہی تھی؟ وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ اسے جلدی سے اٹھا کر کمرے سے باہر نکال کے لے آیا، پھر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے گاڑی تک لایا۔ وہ جلدی سے اسے گاڑی میں لٹاتا ہوا گاڑی تیزی سے چلاتا اسپتال کی طرف بھاگ چلا۔ 11 بج چکے تھے، اور وہ اس وقت ہسپتال کی عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ ہسپتال کی عمارت اب بھی جاگ رہی تھی، یہاں پر مریضوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ وہ اسے ایک بار پھر اپنی باہوں میں بھرتا ہوا ہسپتال کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ اسے یوں اٹھاتے دیکھتے ہی نرس نے جلدی سے اسٹریچر منگوائی، اور اس پر عنایا کو ڈالتے ہوئے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ گئے۔ وہ بیرونی کوریڈور میں ٹہلنے لگا۔ وہ کسی کو بھی اس بارے میں اطلاع نہیں دینا چاہتا تھا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ سب خیر ہو، خدا خیر کرے، لیکن اس نے پہلی بار اتنی خراب حالت میں دیکھا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ وہ خدا سے دعا کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لمحوں بعد ایک ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر نکلی، اور پھر زید کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے اس کے آفس کی طرف بڑھا۔ یہ ڈاکٹر نائٹ ڈیوٹی پر تھی۔ دن کی ڈیوٹی پر اس نے اکثر ہنا کو دیکھا تھا، لیکن اب تو کوئی اور ڈاکٹر تھی۔ خیر، اس نے سوالیہ نظروں سے اس ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحبہ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیسی ہے وہ، اور کیا ہوا تھا اسے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی بیماری کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یہاں پر وہ اکیلا تھا، اور اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گاؤں خبر کرے یا نہ کرے، اور تبھی ڈاکٹر نے اسے بتایا، دیکھیے مسٹر زید، بات کچھ یوں ہے کہ مریض کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ اگر آپ اس کی شادی کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کی بیماری کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن جو تکلیف انہیں ہو رہی ہے یہ کسی بھی اس عمر کی بچی کو نہیں ہوتی۔ یہ گرلز کا ایک خاص مسئلہ ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ امید کرتی ہوں اور میرا مشورہ ہے کہ آپ اگر ان کی خیر چاہتے ہیں تو ان کا نکاح کر دیں۔ ان کی شادی اس مسئلے کا بنیادی حل ہے۔ ڈاکٹر یہ بات کہہ کر خاموش ہو گئی، جبکہ زید گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کا چہرہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر نمبر ملایا، اور پھر اس روم کی طرف بڑھ گیا جہاں عنایا کو رکھا گیا تھا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ کیسی ہو عنایا؟ اور یہ بتاؤ کہ یہ بیماری تمہیں کب سے ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اور کب سے تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس نے اس سے پوچھا تو وہ حیران ہوئی۔
मुझे नहीं पता भाईजान, ये पहली बार हुआ है। और फिर वो खामोश हो गया। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, ये कहता हुआ वो उसका हाथ पकड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला। और फिर अब की बार उसका रुख अपने घर की जानिब नहीं, किसी और जानिब था। वो अपने दोस्त के घर आया, जहां पर निकाह के बारे में तमाम इंतजामात किए गए थे। क्या हो रहा है भाईजान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो उसे अक्सर भाईजान कहती थी, क्योंकि उसके घर में बड़े भाई को भाईजान कहते थे। और यहां आने के बाद भी उसे जैद अपने बड़े भाई की तरह लगता था। इसी वजह से वो उसे भाईजान कहती थी। खामोश रहो, जितना कहा जाए उतना करती जाओ, ये कहता हुआ वो उससे निकाह करने की ताकीद कर गया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ना शुरू किया और फिर देखते ही देखते उन दोनों का निकाह हो गया। वो अब भी हैरान हो रही थी। भाईजान, ये सब क्या है? बाबा मेरी जान ले लेंगे। मैं यहां पढ़ने आई थी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने मेरे साथ निकाह क्यों किया है? वो रोती जा रही थी, लेकिन जैद ने उसकी बात नहीं सुनी थी। वो उसे अस्पताल से सीधा अपने कमरे में लाया। वो पहले बेहतर थी, मगर फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी थी, जिन दवाइयों के जेर असर वो ठीक हो चुकी थी। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि जैद ने उससे निकाह क्यों किया था। और ये वो सोच सोच कर पागल हो जा रही थी। अगर उसके घर वालों को इस बारे में इल्म हो गया तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो रो रही थी और अब भी उसे भाईजान कह रही थी, लेकिन अब वो उसकी कहाँ सुनने वाला था। मैं नहीं जानती भाईजान ये सब क्या हुआ है, लेकिन ये सब कुछ पहली बार हुआ है। आप प्लीज मुझे बख्श दें। आप ऐसा ना करें, अभी भी वक्त है। या फिर आप सबको बता दें आपने मेरे साथ निकाह कर लिया है, वरना बाबा मेरी जान ले लेंगे। वो रो रो कर कह रही थी, मगर वो शख्स बाज नहीं आया था। वो उसकी कमर से पकड़ता मोहब्बत भरी नजरों से उसे देख रहा था। वो हैरान हो रही थी, न जाने जैद को आज क्या हो गया था। उसका एक आंसू दाएं आंख से निकला और गाल पर फिसल गया। खबरदार, अगर दोबारा एक भी आंसू तुम्हारी आंख से निकला, और अब तुम और मैं मियाँ बीवी हैं, और अब तुम मेरा हुक्म हर चीज से ऊपर जानोगी, समझी? और अच्छे बच्चों की तरह अब ये बात भी किसी को नहीं बतानी कि मैं अब तुम्हारा भाईजान नहीं। देखो, अभी जो तुम्हें तकलीफ हुई है ना, इसीलिए कि आपके हस्बैंड नहीं है, तो डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि मैं आपका शौहर बन जाऊं, तो आपको दोबारा वो तकलीफ नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप किसी को नहीं बताओगी तो मैं रोज आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और आपकी हर बात मानूंगा, चॉकलेट लाकर दूंगा। वो उससे छोटी थी और ना समझ भी, इसलिए उसकी बातों में वो अक्सर बहल जाती थी। और अब भी वो सोचकर मुस्कुरा रही थी कि वो रोजाना उसे चॉकलेट देगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। और फिर वो मौके की नजाकत को समझते हुए उसके करीब अपना चेहरा लाते हुए ये कहने लगा, अब मैं आपके साथ जो भी करूंगा किसी को नहीं बताइएगा और कुछ भी नहीं कहिएगा, बस खामोश हो जाओ। अब आगे मेरा काम है, आपको दोबारा वो तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? उनसे प्यार से कहता हुआ वो आहिस्तगी से उसकी गर्दन पर झुका और वो रोकना चाहती थी, मगर अब जैद कहाँ रुकने वाला था। वो धीरे धीरे अपना काम करता और वो उसके छूने पर नींद की आगोश में चली गई थी। ये उनकी मोहब्बत की शुरुआत थी। दूसरे दिन जागी तो वो जैद के बिस्तर पर थी। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। ये जैद के लिए एक हसीन सुबह थी। वो आंखें खोले उसे ही देख रही थी। और आपको जो समझाया था वो तुम्हें याद है ना? वो मुस्कुराते